بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: تفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی، آپ عبادت کیسے فرماتے تھے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج رمضان المبارک کا آخری عشرہ الحمدللہ شروع ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک راتوں کی خیر و برکات ہم سب کو نصیب فرمائیں، لیلۃ القدر نصیب فرمائیں۔ ان راتوں کی صحیح قدردانی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے لو لگا لے، بندہ اور اللہ، میں اور اللہ، ان راتوں کی صحیح قدردانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تہجد میں آپ کبھی بھی اپنے گھر والوں کو نہیں جگاتے تھے، اٹھتے تو پڑھ لیتے، لیکن یہ آخری عشرہ ایسا ہے کہ اس میں احیا لیلہ ایقظ اہلہ احیا اللیلہ، گھر والوں کو جگاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرما رہے، تو ہمیں بھی جو ہے اس نعمت کی شکر گزاری اور قدردانی یہ کرنا ہے کہ ہم نیت کریں کہ ہم اس آخری عشرے کو وصول کرنا ہے، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا انشاءاللہ۔ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی لمحہ ہمارا گناہ میں صرف نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو دیکھیں تاکہ ہمارے اندر کچھ شوق، کچھ جذبہ، کچھ ہمت پیدا ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ مقصد زندگی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنا۔ یہ ہماری زندگی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا محسن ہے۔ اس نے ہمیں احسانات، انعامات ہم پر فرمائے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، نعمتوں میں اس نے ڈبو دیا ہمیں۔ جسمانی نعمتیں، دینی نعمتیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کے شکر پر، ان نعمتوں کے بدل پر نہیں۔ نعمتوں کے بدلے میں عبادت نہیں ہوتی، کیونکہ 500 سال کی عبادتیں بھی ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 500 سال کی عبادتیں ایک عابد لے کر اللہ کے پاس پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے میں نے اپنے فضل سے تجھے معاف کر دیا، تو کہتا ہے کہ میری عبادتیں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے چلو اب ہماری نعمتوں کا حساب دو۔ تو آدمی جو ہے کبھی بھی نعمتوں کے بدلے میں جو ہے نہیں کرتا عبادت، بلکہ نعمتوں کے شکرانے میں، نعمتوں کے شکر میں۔ اللہ کا حکم ہے، اس حکم کو شکر کے جذبے سے عبادت کرنا۔ کبھی بھی یاد رکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
جنت کے شوق میں عبادت کرنا یہ تاجرانہ عبادت ہے. یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے، یہ بھی نیت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام سے قرآن پاک میں جزاء بما کانوا یعملون، عمل کا یہ بدلہ ہے، اللہ نے بتایا ہے. لیکن یہ ایک درجے کی عبادت ہے، اور ایک درجے کی عبادت ہے غلامی کی عبادت، ڈر کی عبادت. ڈر کہ بھی جہنم میں چلے جانا پڑے گا، سزا آ جائے گی، جاب چلی جائے گی، پریشانی ہو جائے گی. سب سے اعلیٰ عبادت جو ہمیں ہمارا ذہن بنانا ہے، شکر کے جذبے سے کرنا ہے. نبیوں کا مزاج کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج، جتنی نعمتیں بڑھتی اتنی عبادتیں بڑھتی، جتنی نعمتیں بڑھی اتنی بندگی بڑھے، اتنی عبادتیں بڑھے. نبیوں میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیسی نعمتیں اللہ نے دی، اور ان کی بندگی اور عبادتیں دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دیکھو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے، کیسے بہترین آدمی ہے. ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، صوم داؤدی. ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، ایک دن افطار. پوری زندگی اپنے گھر کے اندر انہوں نے عبادت کا ایک اسکیجول بنا دیا، ٹائم ٹیبل بنا دیا. تو ایسے جو ہے نبیوں کا مزاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب اللہ کا شکر، ہم سوچیں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. آدمی بیٹھ کے سوچے، ہمارا وجود خود ایک نعمت ہے، ایمان ایک نعمت ہے، پیدا ہوتے ہی کانوں میں اذان ایک نعمت ہے. دینی نعمتیں سوچیں، جسمانی نعمتیں سوچیں کہ بولنا کتنی بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت خاموش بیٹھنا بھی ہے. پلک جھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے. آدمی سوچے تو آدمی جو ہے، اللہ کھانا، انسان لقمہ اٹھاتا ہے، وہ اٹھا کر صرف منہ تک رکھتا ہے، وہاں سے اندر لے جانے کا نظام اللہ کے پاس ہے. ایک ذرا سا تنکا، ایک ذرا سا کھانے کا دانہ یا کوئی مسالہ سانس کی نلی میں اگر پہنچ جائے، آدمی کی آنکھیں اوپر کی طرف چلی جائیں. یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی سانس کی نلی کو بند کر کے کھانے کی نلی کو کھول کر کھانا اتار دے، اور انسان چلتے پھرتے بغیر سوچے کھا پی رہا ہے، پتہ بھی نہیں. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ حضرات صحابہ کہتے تھے کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا. آپ کے قدم کھڑے 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 کیا ہوتے؟ قدم ورم ہو جاتے، پھٹ جاتے آپ کے قدم. سوچیں ہمارے فرائض کے ہمارے مسئلہ پڑا ہوا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کو بخش دیا، اگلے پچھلے سب معاف ہیں، اللہ کے پاس تو آپ کے مقامات ہیں، آپ پھر اتنا اپنے کو کیوں تھکا رہے ہیں؟ سمجھ لیں، عبادت میں تھکنا یہ اللہ کو پسند ہے، عبادت کا بوجھ لینا یہ اللہ کو پسند ہے. بندہ اپنے اوپر عمل کا بوجھ لے، عبادت کا بوجھ لے، اجتماعی عمل میں نہیں، انفرادی عمل میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہیں، دعاؤں میں اپنے آپ کو تھکاتے. ہمارا مزاج صرف اجتماعی عمل تک نہ رہے، اجتماعی عمل سے انفرادی عمل میں بھی ہم جائیں. دعا انفرادی اجتماعی دعا ہم مانگتے ہیں، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، 20 منٹ، 25 منٹ، لیکن انفرادی میرا کیا ہے عمل؟ ہم اپنی دعاؤں میں وقت دینا، اپنی دعاؤں کو جو ہے نا اس کو وقت بیٹھنا ہمیں دعاؤں میں. یہ سب سے بہترین ایام ہے. ان دنوں کی قدردانی یہی ہے. ان دنوں میں اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کب کریں؟ آدمی طے کرے میں 15 منٹ بیٹھ کے اللہ سے مانگوں گا، تہجد میں 15 منٹ، افطار میں 15 منٹ، دن میں 15 منٹ آدمی دعا مانگے بیٹھے اپنے آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی عبادتیں ہلکی پھلکی ہوتی. نماز مختصر پڑھاتے، نماز مختصر پڑھاتے. کسی بچے کے رونے کی آواز ہوتی تو نماز کم کر دیتے، ہلکی کر دیتے. لیکن انفرادی عمل آپ کا جو ہے اپنے کو تھکا رہے ہیں. اس عمل کی مشقت، اتنا بھی مشقت نہیں کہ آدمی اپنے اوپر ظلم کرے، سمجھ رہے، لیکن ہمت تو کرے. آدمی اندر سے ہمت کرے کہ مجھے یہ کرنا ہے. نہیں بھئی یہ نہیں ہے، نہیں بھئی ایسا نہیں، یہ ضروری تھوڑی ہے یا ایسا تھوڑی ہے.
کتنی چیزیں ہماری زندگیوں سے نکل گئی، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے۔ آپ کو پتا ہے مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب اس کا جو روٹ ہے، اس کا جو مادہ ہے، حب سے ہے۔ حب کہتے ہیں محبت کو۔ بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بندہ اس عمل کو کرتا ہے، اللہ کی محبت میں کرتا ہے۔ وضو سے فارغ ہوئے، آ جائیں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھیں، کیا ملے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بلال جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ حضرت بلال کہتے ہیں ایک عمل ہے وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا۔ مسجد میں آئیں تحیۃ المسجد پڑھیں، عبادت کا مزاج بنانا۔ نہیں بھائی فرض ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہ سب چیزیں کہاں گئے؟ تحیۃ المسجد پڑھنا، اشراق، یہاں پر مستقل یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ الضحیٰ کو بیان فرما رہے۔ آپ نے صلاۃ الضحیٰ نماز پڑھی، اشراق کی نماز ہے، اوابین نام ہی دیکھیں، سبحان اللہ، اواب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے یہ لقب دیا، نعم العبد انہ اواب، بہترین بندہ ہے ہماری طرف رجوع ہونے والا۔ مغرب کے بعد 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھ لیں، اللہ اسے اوابین میں شمار کرتے ہیں۔ یہ میری طرف رجوع ہونے والا، میری طرف متوجہ ہونے والا، یہ ان دنوں میں نہیں کریں گے تو کب کریں بتائیں؟ صلاۃ الضحیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا بھائی تم میں سے ہر شخص اپنے اپنے جوڑ پر صدقہ دے۔ جوڑ سمجھتے ہیں؟ انسان کے جسم کے جو جوائنٹ ہیں، کتنے جسم میں جوائنٹ ہیں، ہر جوڑ پر، ہر جوائنٹ پر صدقہ دے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استعداد روزانہ ہر جوائنٹ پر صدقہ دے کہاں سے ہو سکتا؟ ہر جوائنٹ پر صدقہ دیں گے، اللہ اس صدقے کی برکت سے اس جوائنٹ کی کیا کریں گے؟ صحت دیں گے، بیماریوں سے بچائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہاں سے؟ پھر آپ نے آسان کر کے بتایا، سلام کرنا بھی صدقہ، مسکرا کے دیکھنا صدقہ، تسبیح پڑھنا صدقہ۔ پھر آخر میں فرمایا 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھنا یہ سارے جسم کے اعضاء کی طرف سے صدقہ ہے۔ تہجد کی نماز، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز ہے، جس کو فرمایا مومن کا شرف ہے، مومن کا شرف ہے۔ نماز فرض ہونے سے پہلے یہی ایک نماز تھی، اہتمام سے پڑھا کرتے۔ سب سے پہلے اقرا، پھر مزمل، پھر مدثر نازل ہوئی، اس میں یہی بیان فرمایا کہ آپ کھڑے رہیے رات یا رات کا آدھا حصہ۔ کون کھڑا رہے گا؟ محبت جس کے دل میں ہوتی ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ آدمی کو کسی چیز کی محبت ہوتی ہے، آج بھی دیکھیں لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ کسی چیز کو خریدنا ہے، آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ کہیں کسی جگہ جانا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آدمی کے لیے آسان ہے گھنٹوں گھنٹوں کھڑے ہونا، تھکتا ہے۔ دنیا کی نسبت پر تھکنا یہ تو چل رہا ہے۔ تھوڑا سا ان دنوں میں اپنا مزاج بنائے، میں اللہ کے دین کی عبادت کی نسبت پر ایک تھوڑا ذرہ مجھے ملے، میرے قدم پر تھوڑا سا تھکاوٹ تو محسوس ہو، یہ اگر وہ ذرہ اگر مجھے مل جائے یہ میری سعادت ہے دوست۔ تو اسی لیے ان مبارک دنوں میں ہمیں سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا، شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ، یہ آخری عشرہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے سال کا خیر رمضان میں، رمضان کا خیر آخری 10 دنوں میں، اور آخری 10 دنوں کی برکتیں طاق راتوں میں، اور طاق راتوں کی برکتیں لیلۃ القدر۔ کس دن لیلۃ القدر ہے؟ اور پھر عجیب بات فرمائی، اس عشرے کے اندر ہر لمحے کی نورانیت دوسرے لمحے سے مختلف ہے۔ یہ وہ دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، ہم کو تو جو ہے نا کل جیسا تھا آج بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ ہاں بس اتنا ہے کہ وہ بیگ نظر آ رہے ہیں تھوڑا سا۔ یہ اللہ والے جن کے دلوں کے اندر اللہ روحانیت دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کہ ایک لمحہ دوسرے لمحے سے مختلف، نورانیت کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے۔ اسے لینا ہے تو کیا کریں؟ اس کے لینے کے لیے اعمال ہے۔ تہجد میں پڑھو، تہجد میں پڑھو، تھوڑا سا کھڑا ہو جاؤں اللہ کے سامنے۔ اعتکاف والے تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، وہ تو اپنے آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا، اللہ کے دربار میں آ کے پڑے رہ گئے۔ ہاں لیکن ہمیں
ہم بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے 24 گھنٹے کے نظام کو تھوڑا اور کم کر کے ہم اپنے آپ کو اس میں لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ آپ کھڑے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کہہ کر آپ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینی بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہو کر کہہ رہے ہیں یا اللہ گناہوں سے مجھے ایسے دور رکھ جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان، اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر رکعت باندھے ہیں اور نماز شروع فرما رہے ہیں۔ نماز میں آگے ایک روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد میں کھڑا ہو گیا، آپ نے نماز شروع فرمائی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں سورہ نساء، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ، 4 رکعت، اور فرماتے ہیں جتنا قیام اتنا سجدہ، اتنی مقدار میں رکوع، اور جتنا رکوع اتنی مقدار میں سجدے۔ کھڑے ہیں اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں۔ کسی کے کہنے پر فرمایا اتنا کیوں تھکاتے ہو؟ صرف فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں تو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ یہ تھکنا شکر گزاری کی وجہ سے ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں، کوئی حرص کی وجہ سے نہیں۔ کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، امام الانبیاء بنایا، خاتم النبی بنایا، سید الانبیاء بنایا، جتنی نعمت بڑی اتنا اپنے کو عبادت میں تھکا رہے۔ میں سوچوں کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، ایمان کی نعمت، صحت کی نعمت، کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے مجھے دی۔ ابھی کھڑا، رکوع میں چلے گئے، جا کر کہہ رہے ہیں اللہم لک رکعت وبک اسلمت ولک اسلمت وبک آمنت خشع سمعی وبصری وحولی، اے اللہ تیرے سامنے میری گردن، میری آنکھ، میرے کان سب جھک گئے ہیں۔ یہ ساری دعائیں میں نے پہلے بھی بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر 7 جگہوں پر دعائیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، سجدے میں چلے گئے، اللہم اغفر لی، اللہ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ، یا اللہ تیری ذات ایسی ہے، میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، تو نے میرا چہرہ کیسا بنایا، سونگنے کے لیے، سانس لینے کے لیے ناک بنائی، دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی، سننے کے لیے کان، یعنی اللہ کی نعمتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا بابرکت ذات ہے جس نے تو نے میرے کیسے بہترین پیدا فرمایا۔ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی واجبرنی، کیا دعا دیکھیں، یا اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، حالات کو درست کر دے، رزق دے دے، صحت دے دے، عافیت دے دے۔ ہمارے سارے پرابلم جو ہے اس کے اندر ہے، ہمارے مسائل، ہمارے سارے ایک دعا ہم یاد کر لیں، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ، نماز سے فارغ ہو کر سلام سے پہلے کیا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اب ظاہر سی بات ہے ساری دعائیں تو مجھے یاد نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ کم از کم ایک نیت تو کریں جب میں نماز میں کھڑا رہوں، خاص طور پہ تہجد کی نماز جس میں مجھے رکعت لمبی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھوں، قرآن پاک جو زیادہ سے زیادہ یاد ہے اس کو پڑھوں، رکوع میں تسبیحات کی مقدار کو بڑھاؤں، سبحان ربی العظیم سب کو یاد ہے نا، بڑھائیں سبحان ربی، کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 9 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 25 مرتبہ پڑھیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اور جھکتے ہوئے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو جھکایا رکوع کے اندر، اس احساس کو کہ میں اللہ تیرا بندہ ہوں، ایک غلام کے کندھوں پر جیسے کوئی ذمہ داری بوجھ ڈالا جاتا ہے، یا اللہ میں تیرے احکامات کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لینے تیار ہوں، یا اللہ یہ رکوع اللہ کو، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا، اے میرے ایمان والو عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، التائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون، تعریف کر رہے ہیں اللہ، توبہ کرنے والے مجھے پسند،
رکوع کرنے والے مجھے پسند، سجدہ کرنے والے مجھے پسند۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا این الذین یدعون ربهم خوفا وطمعا این الذین تتجافى جنوبهم، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنے کو بستر سے دور رکھتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو پکارتے تھے، یعنی محبت میں پکارتے، کبھی روتے ہوئے پکارتے؟ اچھا بھائی ماشاءاللہ، اٹھ کے بغیر حساب کتاب کی جنت میں چلے۔ عبادت کی طرف ہمارا رخ ہونا چاہیے دوستو، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، سنت ہی تو ہے۔ زندگیوں سے عبادتیں نکل چکی، زندگیوں سے عبادتیں، یہ سب کیا ہیں؟ نوافل۔ بڑی عجیب بات علماء نے لکھی ہے، فرائض اللہ کی عظمت کا حق ہے، نوافل اللہ کی محبت کا حق ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی محبت۔ ہمارے استاد کہتے تھے 5 نوافل میں 1 نفل زندگی میں پابند کر لو، 1 نفل زندگی میں کمٹمنٹ، میں اس کو پابندی سے کروں گا۔ کبھی موقع ملے 2 پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 5 پڑھ لو۔ رمضان آیا، اس موقع پہ اشراق بھی ہو، تہجد بھی ہو، صلاۃ الضحیٰ بھی ہو، اوابین بھی ہو، لیکن ایک اپنے اسکیجول میں ایسا لاؤ، 1 نفل میں پابندی سے کروں گا، پھر دیکھنا اس کی برکتیں تمہاری زندگیوں میں کیسے آئیں گی۔ ہر آدمی اپنا جانتا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھ لے، 2 رکعت، اللہ توفیق دے پڑھائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بیان فرما رہے ہیں کہ میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ شکر کے جذبے سے کر رہا ہوں، محبت کے جذبے سے کر رہا ہوں، اپنے کو تھکا رہا ہوں۔ یہاں پہ حتی تریم قدما، سوچیں، قدم مبارک پر ورم آ رہا ہے، اللہ اکبر، قدم مبارک پر۔ صحابہ کی عبادتیں، عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک شاگرد ہیں مسروق، ان کا حدیثوں میں نام آتا ہے مسروق۔ مسروق کے معنی چوری کیا ہوا، بچپن میں ان کو چوری کر لیے تھے، ان کا نام غائب، ان کا لقب پڑ گیا مسروق۔ یہ وہ بچہ ہے جس کو چوری کیا ہوا ہے۔ مسروق کے معنی، سارق کے معنی چور، مسروق کے معنی چوری کیا ہوا۔ حضرت مسروق، ان کی بیوی فرماتے میرے شوہر تہجد میں کھڑے ہوتے، ان کے کھڑے ہونے کو دیکھ کر میں جو ہے ان پر رحم کھاتی کہ کیوں اتنا اپنے اوپر، تھوڑا بہت۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ بس کھڑے اللہ کے سجدے میں روتے تھے۔ ایک پڑوس ان کے گھر میں آئی، پڑوس آ کے جو ہے چٹائی تھی بیٹھ گئی، اور وہاں پہ جو ہے گیلا تھا، تو کہا بچے نے پیشاب کر دیا شاید۔ تو امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ نے کہا یہ بچے کا پیشاب نہیں، میرے شوہر کے آنسو ہیں۔ تو یہ ہمارا کام، تو ایک کام ہے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کیا کریں، تسبیحات کو بڑھائیں، سجدے میں سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ ایک اور کام یہ کریں، عملی طور پہ میں بتا رہا ہوں، اللہم اغفر لی، سب کو آتا ہے؟ ہاں ایک بات میں عرض کروں، ربی اغفر لی پڑھیں، کیونکہ ایک صاحب ہیں ان کو میں جو ہے یہ دعا بتایا تھا، اللہم اغفر لی، وہ بیچارے زبان پلٹنی مشکل تھی، اللہم مغفر لی، اللہم مغفر لی، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میری مغفرت مت فرما۔ اللہم مغفر لی ہے، اللہم مغفر لی نہیں ہے، تو اس لیے بعض مرتبہ جو ہے نا اللہم مغفر لی پڑھیں، یعنی رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی، پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں، رب اغفر لی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ بک من النار۔ یہ چھوٹے موٹی جو دعائیں ہیں، اس کو ہم اپنے رکوع میں، اپنے سجدے میں، اپنے تہجد میں اس کو لائیں، پھر دیکھیں، پھر اس اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت، یہ آپ کا طریقہ بتا رہے ہیں، اور پورے نبیوں کا یہ طریقہ، نعمتیں بڑھ جائیں اپنی عبادت بڑھاؤ، اپنی بندگی بڑھاؤ۔ کیوں؟ دنیا والوں کا مزاج کیا ہے؟ ادھر نعمتیں بڑھتی ہیں، اسراف بڑھتا ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، سرکشی بڑھتی ہے، بڑائی بڑھتی ہے، کیونکہ بھئی نعمتیں بڑھ گئی، اب بیزی ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، ایزی نہیں ہے، بیزی۔ کیوں بیزی؟ بیزی ہوں میں۔ یہ کون سی مصیبت ہے یہ نعمت کہ جو آدمی کو عبادت سے بھی مصروف مطلب بیزی کر دے؟ ایسی چیز اللہ پسند نہیں کرتے۔ ہمیشہ اللہ، دیکھو اللہ نے ہم سب کو نعمتوں میں رکھا ہے،
خاص طور پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے عمل کو بڑھاؤ، اپنی عبادت کو بڑھاؤ، تلاوت کروں، دعائیں تنہائی میں بیٹھوں، مناجات مقبول کتاب ہے، ایکسپٹڈ پریئرز، اس کو لے کے بیٹھیں، پڑھیں، بیٹھ کر ترجمے سے پڑھیں، ایک ایک دعا کو پڑھیں، اللہ سے مانگیں، یہ دن ہے کرنے کے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہ تعالی جو اعتکاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرمائے۔ یہ مبارک ایام شروع ہو گئے ہیں، بس ہمیں مختصر سی میں نے یہ بات عرض کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات شکر کے مزاج سے۔ کیسے مزاج سے؟ شکر کے مزاج سے۔ کوئی اسلام لاتا سجدے میں چلے جاتے آپ۔ مکہ فتح ہوا، 8 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ کسی نے پوچھا یہ 8 رکعت کون سے ہیں آپ نے اس وقت پڑھے؟ فرمایا شکرانے میں پڑھا۔ مکہ فتح ہوا، شکر۔ ہاں، نعمتیں بڑھیں گی، عبادت نہیں بڑھے گی، دعائیں نہیں بڑھیں گی، آدمی میں گھمنڈ پیدا ہوگا، دعویٰ پیدا ہو جائے گا۔ یہ دعویٰ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔